ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المرض الوفاة لا إله إلا الله إن للموت سكرات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، سفر کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرض الوفات شروع ہوا اور چند دن بیماری میں رہے اور پھر آپ نے اس دنیا فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ فرمایا۔ اسی مناسب معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے واقعے کو ذکر کر دیا جائے اور اس میں امت کے لیے جو اسباق ہیں وہ سامنے آ جائیں تاکہ ہمارے لیے بھی ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہمت اور قوت رہی اور صحت رہی تو بنفس نفیس خود مسجد نبوی میں تشریف لا کر نمازوں کی امامت فرماتے رہے اور نمازیں پڑھاتے رہے۔ وفات سے پہلے والی جو جمعرات ہے اس جمعرات کو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ آپ کی وفات کا دن پیر کا دن ہے۔ وفات سے 4 روز قبل جمعرات کو آپ نے آخری مکمل نماز مسجد نبوی میں جو پڑھائی وہ مغرب کی نماز۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ ہے، ان سے روایت مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز مغرب کی نماز تھی جس میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی جو 29 سپارے کی آخری صورت ہے، والمرسلات عرفا، یہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کی بیماری کے اندر اضافہ ہوا اور عشاء کی نماز کے وقت آپ باہر تشریف نہیں لا سکے اور بار بار آپ پر غشی کے دورے ہو رہے تھے اور آپ پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، تو آپ کو بتلایا جاتا تھا کہ صحابہ کرام مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے منتظر ہیں اور نماز ابھی تک کھڑی نہیں ہوئی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت نہیں ہوئی، آپ تشریف نہیں لے جا سکے، تو آپ نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، دل ان کا بڑا نرم ہے، وہ آپ کی حیات میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے۔
اور ان پر رقت طاری ہو جائے گی، وہ تلاوت نہیں کر سکیں۔ اور خود امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی کہ میں کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں پیغمبر کی نیابت میں۔ وجہ یہ لکھی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرے والد جو ہے وہ دنیا کے مشغلوں سے دور رہیں، اس لیے کہ آپ اپنی حیات میں جس کو اپنے مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ و جانشین وہی ہوگا۔ تو اگر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تو پھر ان کو آپ کی جانشینی کرنی پڑے گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے والد دنیا کے پکھیروں میں نہ پڑیں اور وہ سادہ زندگی گزاریں، اس لیے کہ دنیا کے مرتبے اور وجاہت اور عہدے یہ انسان کے لیے بسا اوقات مشکل کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کو حسد بھی ہونے لگتا ہے، انسان تکلیفوں میں بھی پڑتا ہے۔ تو وہ چاہتی تھی کہ میرے والد صاحب اس سے بچے۔ آپ دیکھیے کہ کیا صدیقہ کائنات کی سوچ تھی۔ آج تو لوگ عہدوں کے لیے لڑتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں کہ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے خلافت اور حکومت مل جائے، اس کے لیے بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہوگی کہ میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے۔ اور جہاں وہ خلافت و جانشینی مل رہی ہے اور تقدیر خداوندی میں فیصلہ بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہاں صدیقہ کائنات یہ چاہ رہی ہیں کہ میرے والد آگے بڑھیں۔ اور تو یہ بھی کہا کہ یہ عہدے ایسے ہیں کہ جب کسی کو مل جائے تو لوگ ان سے حسد بھی کرتے ہیں، اور پھر بسا اوقات پیغمبر کے مصلی پہ کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا تو لوگ اس کو منحوس بھی قرار دیں گے کہ دیکھو نبی کی جگہ پر ہی کھڑا ہو۔ اس قسم کی باتیں آ سکتی ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ میرے والد ماجد نماز نہ پڑھیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ عمر فاروق کو کہہ دیتی ہوں وہ پڑھا دیں گے۔ کہا کہ نہیں، صدیق اکبر کو کہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن ابی قحافہ کے علاوہ کسی شخص پر نہ مسلمان راضی ہوں گے، نہ اللہ راضی ہوگا، نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا ہے، ان کے والد ماجد کی کنیت تھی ابو قحافہ، تو ان کے بیٹے ابن ابی قحافہ، صدیق اکبر کی مراد۔ بہرحال جب پیغمبر کا ارشاد ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے نماز شروع کر دی۔ آپ کا ارشاد تھا اور آپ کا ارشاد تھا۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شخصیت کو اصرار کر کے اپنی نیابت میں اپنے مصلی پر کھڑا کریں، وہ ضرور امام المتقین ہوگا، وہ ضرور وہ شخص ہوگا جس سے اللہ کا رسول بہت راضی ہوگا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حالانکہ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنے مصلی کا اہل انہی کو قرار دیا اور اپنی حیات میں ان سے نماز پڑھوائی۔ وہ جمعرات کا دن گزرا، جمعے کا دن گزرا، پھر ہفتہ یا اتوار تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ کے سہارے سے باہر تشریف لائے، اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ہو رہی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز کی امامت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دوران نماز آپ باہر تشریف لائے اور آ کر حضرت صدیق اکبر کی بائیں جانب آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ جب صدیق اکبر نے یہ دیکھا تو تھوڑا پیچھے ہٹے، اور پھر خود صدیق اکبر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام نماز کو مکمل کیا۔ صدیق اکبر تکبیرات کہتے تھے اور دیگر مسلمان حضرت صدیق اکبر کی اختتام نماز پڑھ رہے تھے۔ تو صدیق اکبر تو اقتدا کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور عام صحابہ وہ اقتدا کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی، سے کہ وہ امام تھے۔ یہ آپ نے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی اور پھر واپس اندر تشریف لے گئے۔ اب وہ جو شروع میں روایت میں نے ذکر کی حضرت ام الفضل کی، جو فرماتی ہیں کہ آپ کی آخری نماز وہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز تھی جس میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھی تھی، اور یہاں بھی ہم نے ذکر کیا کہ ہفتہ یا اتوار کا دن تھا کہ ظہر کی نماز آپ پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے کر آئے۔ ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ہے، مطلب اس یہ ہے کہ وہ جو آخری نماز کہہ رہی ہیں اس سے مراد ہے آخری مکمل نماز جو از اول تا آخر خود پیغمبر نے اس کی امامت کی اور خود پڑھائی، وہ مغرب کی نماز تھی اور جمعرات کے دن تھی۔ اور ہفتہ یا اتوار کو جو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی
وہ اول تاخیر نہیں پڑھائی اس لیے کہ وہ شروع تو صدیق اکبر نے کرائی تھی نماز، درمیان میں آپ تشریف لے آئے اور پھر آپ نے وہ نماز آگے شروع کر دی اور اس طرح نماز وہ مکمل ہوئی۔ تو وہ ظہر کی نماز اس اعتبار سے آخری ہے کہ جس میں آپ خود مسجد نبوی میں باہر تشریف لائے، اور وہ جمعرات کی مغرب کی نماز آخری اس اعتبار سے ہے کہ مکمل از اول تا آخر جس نماز کی آپ نے اپنی اس دنیاوی حیات میں امامت فرمائی وہ مغرب کی نماز۔ ہفتے کے دن ہی لدود کا واقعہ بھی ہوا۔ لدود کہتے ہیں کہ کسی مریض کو منہ کے اندر دائیں یا بائیں جانب دوا ٹپکا کے کھلانا، مریض لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے منہ کے دائیں یا بائیں جانب دوا کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں تو دوا کھلائی جاتی ہے، اس عمل کو لدود کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی حکما کے یہاں یہ طریقہ علاج موجود تھا اور آج بھی ہے، جو قدیم حکما ہیں وہ اس طریقے سے لدود کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو سعود کہتے ہیں، سعود کا معنی ہوتا ہے ناک کے اندر کچھ دوا ٹپکاتے ہیں لٹا کر جس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، یہ بیماری کا علاج ہے، اور ایسے ہی لدود بھی ہے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ آپ حضرت والسلام کو اس بیماری میں لدود کیا جائے، یعنی آپ کے بھی منہ مبارک میں دوا کو ٹپکایا جائے۔ آپ نے کیونکہ نقاہت بہت تھی، کمزوری بہت تھی، اشارے سے منع کیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ تو صحابہ اور سب اہل بیت یہ سمجھے کہ شاید جیسے ایک بیمار وہ دوا پینے میں اور علاج معالجے میں کبھی کبھی اس طرح اصرار کرتا ہے تو آپ بھی ایسے فرما رہے ہوں گے، تو انہوں نے آپ کو لدود کر دیا۔ اس عمل میں حضرت عباس بن عبد المطلب شریک نہیں تھے۔ جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے کہا جن جن لوگوں نے مجھے لدود کیا ان سب کو لدود کرایا جائے، تو ان سب کو ان کے منہ میں وہ دوا جو ہے ٹپکائی گئی، سوائے عباس بن عبد المطلب کے کہ ان کو یہ اس عمل سے نہیں گزارا گیا اس لیے کہ وہ لدود کے واقعے میں شریک نہیں۔ یہ واقعہ بھی ہفتے کے دن ہوا۔ ہفتے کے دن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لشکر دشمن سے لڑنے کے لیے روانہ کیا تھا، حضرت اسامہ کی سرگردی میں وہ روانہ ہو چکا تھا اور مقام میں جرف میں اس سے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پیغمبر کی عدالت کا سلطہ حضرت اسامہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لشکر کو چھوڑ کر۔ جب اندر پہنچے تو آپ بات چیت تو نہیں فرما رہے تھے، آرام فرما تھے۔ انہوں نے آ کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ نے ان کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، وہ سمجھے کہ مجھے آپ دعا دے رہے ہیں، اور پھر واپس وہ اسی جرف کے مقام پر تشریف لے گئے جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، کیونکہ پیغمبر کا ارشاد یہی تھا کہ تم لشکر لے کر جاؤ اور دشمن سے جا کے مقابلہ کرو۔ پھر جو دو شنبے کا دن تھا جس کو پیر کا دن کہا جاتا ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال اور وفات کا دن ہے، اس کی جو فجر کی نماز تھی، اس فجر کی نماز صدیق اکبر امامت کر رہے تھے حسب معمول، اور آپ تشریف لائے اور حجرہ مبارکہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور پردے کو ہٹایا۔ صحابہ کرام جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ خوشی سے ایسے بےتاب ہونے لگے پیغمبر کے دیدار سے مشرف ہو کر کہ قریب تھا کہ ان کی نمازیں ٹوٹ جائیں، اتنی زیادہ ان کو بےتابی ہوئی۔ اور حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو، اور آپ کو ہمت نہیں ہوئی تو آپ حجرے سے باہر بسے و تشریف لے کر نہیں آئے بلکہ پردہ ہٹا کر آپ نے اپنا دیدار کرایا۔ یہ جمال نبوت کا صحابہ کرام کو آخری دیدار تھا آپ کی حیات میں، جو دو شنبہ پیر کے دن فجر کی نماز کے وقت میں ہوا، اور لکھا ہے کہ آپ کا چہرہ انور قرآن کریم کا ایک ورق معلوم ہو رہا ہے۔ خود آپ صاحب قرآن تھے، جب آپ کا چہرہ انور صحابہ نے دیکھا تو دیکھنے والے ان کی رائے یہ تھی کہ آپ کا چہرہ انور قرآن کریم کا ایک صفحہ اور ورق معلوم ہو رہا ہے، ایسا سفید اور شفاف اور رونق چہرہ۔ پھر آپ تشریف لے گئے، آپ کی صحت کافی بہتر معلوم ہوئی۔ نماز سے فارغ ہو کر صدیق اکبر فوراً حجرے میں تشریف لائے، حاضر ہوئے اور آ کر اپنی صاحبزادی صدیقہ عائشہ سے کہا کہ مجھے پیغمبر کی صحت پہلے سے بہتر معلوم ہو رہی ہے، تو میری جو دوسری زوجہ ہے ان کی آج نوبت کی باری ہے، وہاں سے ہو کر آ جاتا ہوں، ان کی باری تھی۔ اور پھر انہوں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے فضل سے آج صبح ایسی کی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، صحت آپ کی اچھی ہے، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں سے کچھ فاصلے پر میری جو دوسری زوجہ رہتی ہیں میں وہاں ہوا ہوں، آج ان کی باری کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا نام، اجازت دے دی جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ تشریف لے گئے۔ باہر جو صحابہ کچھ موجود تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ پیغمبر کی صحت پہلے سے بہتر ہے تو سب منتشر ہو گئے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوئے۔ کچھ دیر میں حضرت علی باہر تشریف لائے حجرے سے،
تو باہر کچھ حضرات موجود تھے، انہوں نے پوچھا پیغمبر کی صحت کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت بہتر ہے، تو وہ حضرات بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عباس نے اس موقع پر حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ علی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر کوئی اور حاکم ہوگا اور تم محکوم ہوگے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس مرض میں پیغمبر کا انتقال ہوگا اور وہ وفات پائیں گے۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ جا کے پیغمبر سے یہ بات عرض کریں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوگا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اگر ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو ہم پیغمبر سے عرض کر دیں گے کہ ان کے ہمارے بارے میں ان کو وصیت کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ہم پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے یہ بات پوچھی اور آپ نے ہمارے متعلق انکار کر دیا تو پھر ہم اس نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے، لہٰذا میں تو خدا کی قسم پیغمبر سے جا کر یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ چنانچہ یہ بات یہیں رہ گئی اور جا کر انہوں نے نہیں پوچھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزع کا عالم شروع ہوا۔ بیماری جو تھی لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے تھے، لیکن یہاں نزع کا عالم شروع ہوا۔ آپ لیٹ گئے اور آپ کا سر مبارک آپ کی چہیتی اور محبوب اہلیہ محترمہ صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا، اور وہ بڑے فخر سے اور تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ کہا کرتی تھی کہ جس روز پیغمبر کا انتقال ہوا تو آپ کا سر مبارک میری آغوش میں تھا اور آپ میرے حجرے میں تھے، اور وہ میری باری کا دن تھا۔ یہ میری سعادت ہے کہ مجھے یہ نصیب ہوا۔ چنانچہ آپ جو ہے وہ ان کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے، اور قریب میں پانی کا ایک برتن موجود تھا، آپ اس میں اپنے ہاتھ کو بھگوتے اور اپنے سر اور پیشانی پر اس کو پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختی ہے، بے شک موت کی سختی ہے۔ اس صدیقہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے پیغمبر کی یہ کیفیت دیکھی تو میں سمجھ گئی کہ مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف میں اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سکرات اس پر طاری ہوئے وہ اس سے کسی گناہ کی وجہ سے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے۔ آپ کی مغفرت کا اعلان تو اس دنیا ہی میں قرآن کریم میں کر دیا گیا ہے۔ آپ تو معصوم تھے، لیکن آپ پر بھی وہ سکرات آئے، آپ بار بار کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان الموت سکرات۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں تو یہ دعا مانگی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ یہ رفیق اعلیٰ سے مراد ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں حظیرۃ القدس، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہے، ان کی ارواح کا مسکن ہے، اس کا نام ہے رفیق اعلیٰ۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ مجھے اس رفیق اعلیٰ تک پہنچا دے، اس سے مجھے ملا دے۔ صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی موت سے پہلے ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو موقع دیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے دربار میں آپ روز چاہتے ہیں تو آپ کا وقت آ چکا ہے، آ جائیں، تو ان کو وہ اختیار دیا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، پھر ان کی اجازت سے ملک الموت جو ہے وہ ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی بھی اس واقعے میں یہی تفصیل ہے کہ جبریل امین پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اگر عرض کہ اللہ کے رسول ملک الموت آپ کے حضرے کے باہر آئے ہوئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ اندر آ جائیں۔ آپ نے کہا بالکل آ جائیں، یہ پیغمبر کی شان ہے، ورنہ کسی امتی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، ملک الموت براہ راست وقت پر آتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور پھر وہ آیا آپ کی خدمت میں، ملک الموت نے آپ سے عرض کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح کو قبض کر دوں، تو آپ نے ان کو اجازت دی، لیکن اس سے پہلے یہ مکالمہ ہوا۔ حضرت جبریل امین نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اجازت ہے، اور الحقنی برفیق الاعلیٰ ایک روایت میں اللہم فر رفیق الاعلیٰ، یہ آپ نے دعا فرمائی۔ تو صدیقہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ سنا تو میں سمجھ گئی کہ آپ پر وہ وقت آ چکا ہے جس میں نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، اور اس نبی نے اپنے اختیار سے آخرت کو اب پسند کر لیا ہے، اللہ کے پاس حاضری کو پسند کر لی، اس لیے دعا کی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اور اس موقع پہ آپ نے اپنے ہاتھ کو اونچا کیا تھا
اور جب دعا آپ نے یہ مکمل کی اللہم الحقنی برفیق الاعلیٰ، تو آپ کا ہاتھ بھی نیچے گر گیا اور آپ کی روح اس جسد انصری سے پرواز کر گئی۔ جب یہ واقعہ آپ کا پیش ہو گیا تو مدینہ منورہ میں تو ایک تہلکہ برپا ہو گئی، ایک غم کی فضا قائم ہو گئی، صحابہ عجیب ششدر و حیران ہو گئے۔ وہ تو عاشق رسول تھے، حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اندر کھڑے ہونے کی اور بولنے کی طاقت نہیں رہی، وہ دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھ گئے سکتے کے عالم۔ حضرت علی المرتضیٰ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ ازواج مطہرات ان کو کسی طرح صبر نہیں آ رہا۔ حضرت فاروق اعظم کی تو عجیب کیفیت تھی، تلوار نکال کے پھر رہے تھے۔ جس نے یہ کہا کہ ان محمد الخدمات، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے تھے، تو حضرت فاروق اعظم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے نبی بھی اللہ سے ملاقات کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں پھر واپس آ گئے، اور ان کو اس بات کا تصور محال معلوم ہو رہا تھا کہ پیغمبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ تصور ان کے لیے بڑا محال تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو یہ اطلاع جب وہاں پہنچی، وہ اپنی دوسری روزہ کے پاس تھے، تو انہوں نے فوراً گھوڑا لیا اور دوڑاتے ہوئے آئے اس حالت میں کہ گریہ ان پر طاری تھا۔ زمان مبارک پر صلاۃ والسلام کے الفاظ تھے، سیدھا مسجد نبی کے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اترے، حجرے میں آئے، ازواج مطہرات موجود تھیں، تو پہلے صدیق عائشہ سے کہا کہ اندر آنا چاہتا ہوں۔ صدیق عائشہ کے علاوہ تمام ازواج نے پردہ کر لیا۔ صدیق عائشہ تو ان کی صاحبزادی تھی، لیکن بقیہ تمام امہات المومنین نے حضرت ابوبکر صدیق کے آنے پر پردہ کیا۔ آج کی خواتین ذرا تصور کریں، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے نگاہیں تو پاک ہیں، دل ہمارا صاف ہے، ہم جس سے مل رہی ہیں یہ ہمارا دیور ہے، جیٹ ہے، یہ جو ہے وہ ہمارا کزن ہے، یہ فلاں ہے، چچا ہے، فلاں ہے، ان کے بھی دل صاف ہے، تو اس سے کون سا پردہ؟ اب ذرا سوچیں، ام المؤمنین اور صدیق اکبر جو امام المتقین امام الصدیقین ہیں، ان سے زیادہ کیا امت میں کسی مرد و عورت کا دل پاک و صاف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو مقام ان کا تھا وہ مقام کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور اس غم کی کیفیت میں وہ تشریف لا رہے ہیں اندر، بیٹی کے علاوہ جتنی امہات المومنین ہیں ان سب نے پردہ کر دیا۔ چھوٹا سا تو حجرہ تھا، کوئی بہت بڑا ہال تھوڑی تھا، کمرہ چھوٹا سا تھا، ایک طرف ہو گئی پردہ کر کے صدیق اکبر تشریف لائے، کیونکہ آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر ڈالی گئی تھی، آپ اپنے بستر پر آرام فرما تھے، وہ چادر ہٹائی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا واہ حبیبہ واہ خلیلہ واہ صفیہ۔ درد سے اندر سے آوازیں نکلی، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے خلیل و دوست، ہائے اللہ کے چنے ہوئے منتخب، یہ ان کے منہ سے آوازیں نکلی، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر کبھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یہ ایک موت ہے جو آپ کو آئی ہے، کوئی دو موتیں آپ پر جمع نہیں ہوگی۔ اور پھر باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق کو آپ نے جب دیکھا اس کیفیت میں تو کہا اے عمر فاروق کو معلوم نہیں اللہ نے فرمایا تھا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، یہ سب لوگ بھی انتقال کریں گے اور جائیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم کو کچھ تنبہ ہوا کہ صدیق اکبر مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لے گئے، صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے آغاز میں انہوں نے یوں کہا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وقال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ شروع کے جملوں کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ حی لا یموت ہے، وہ تو ابھی بھی زندہ ہے، اور جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لیں کہ پیغمبر انتقال کر گئے۔ اور پھر یہاں کی کلمہ تلاوت کی، صحابہ کرام کہتے ہیں ان میں فاروق اعظم بھی شامل ہیں کہ ہمیں معلوم ایسا ہوا کہ شاید یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں سے نکل گئی تھی۔ یہ وہ آیت ہے جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں تشریف لے گئے اور مشرکین سے جنگ ہوئی
اور شروع میں فتح ہوئی اور آخر میں غلطی کی وجہ سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کا سر زخمی ہوا، آپ بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گرے، یہ سارے حادثات پیش آئے۔ اس موقع پر کسی بد باطن نے اعلان کر دیا کہ ان محمد قد قتل، محمد تو شہید ہو گئے۔ یہ آواز سن کر صحابہ کرام کے تو اوسان فتح ہو گئے، ان کے گھٹنوں میں جان نہیں رہی، نیچے گر گئے، کچھ جنگ چھوڑ کر الگ پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ پیغمبر کے پاس زندہ رہ کر کیا کریں گے، زندگی ہماری ختم ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ نے آیت اتاری تھی، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ افإن مات، کہ اگر وہ انتقال کر جائیں، او قتل شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبیہ، یاد رکھو، سن لو، جو الٹے پاؤں واپس لوٹے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اور اللہ شاکرین کو جزا دے گا، شکر کرنے والوں کو اللہ بہترین جزا دے گا۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار جمع ہیں، اور ان کے آپس میں بحث ہو رہی ہے کہ پیغمبر کے بعد جانشین کون ہوگا۔ فاروق اعظم صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا کہ اس موقع پر پہلے تو یہ کرے کہ جا کر اس انتشاری کیفیت کو ختم کرے، بات کے مراحل دیکھے جائیں گے اس کے بعد، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو اس اختلاف سے پیغمبر کی جو اتنی لمبی محنت تھی 23 سالہ زندگی کی، اس پہ پانی پھر جائے، دشمن کو اسلام پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اور یہ اصول رہا ہے بادشاہان میں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بادشاہ کی تجہیز و تکفین سے پہلے اس کی جانشین کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جس میں فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے، جانشین نہ ہونے کی وجہ سے شدید اختلاف کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر کو خود خلیفہ بننے کے لیے نہیں گئے تھے، کچھ بد باطن لوگوں نے یہاں غلط باتیں منسوخ کی اور تاریخ کی کتابوں میں ان کو پھیلا دیا کہ وہ پیغمبر کی تجہیز تکفین کو چھوڑ کر خلیفہ بننے کے لیے وہاں چلے گئے، حاشا وکلا الیاذ باللہ، اس لیے نہیں گئے۔ خود صدیق اکبر فرماتے ہیں، میرے دل میں کبھی خلیفہ بننے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، تمنا نہیں ہوئی، کبھی میں نے زبان سے خلیفہ بننے کی دعا نہیں مانگی، مسلمانوں کو فتنے سے بچانے کے لیے اس عہدہ خلافت کو قبول کیا۔ اگر مجھے فتنے کا خوف ہوتا میں عہدہ خلافت کو قبول ہی نہ کرتا، تو ایسا شخص کیسے جا کر وہاں اپنی خلافت کے لیے کوشش شروع کرے۔ اور حضرت فاروق اعظم یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ آپ جا کر انتشار کو ختم کروائیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر میرے ہاتھ پر بیٹھ ہو جائے گی۔ تو وہاں پہنچے تو انصار نے کہا کہ ہم میں ایک امیر ہوگا، مہاجرین نے کہا ہم میں ایک امیر ہوگا، لیکن جب صدیق اکبر فاروق اعظم کو دیکھا تو فاروق اعظم صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی اور سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ سب کے سب لوگوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پورے صحابہ کا صدیق اکبر کی خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اور صحابہ کا اجماع حجت ہے، اور اس اجماع کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ امت مسلمہ کا متفقہ ایک فیصلہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آئے اور تجہیز و تکفین کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل تجہیز و تکفین کا جو حق ہے وہ اہل بیت کا ہے۔ اگر فاروق اعظم صدیق اکبر سقیفہ بنی ساعدہ میں گئے تھے تو پیچھے اہل بیت تجہیز و تکفین کے لیے موجود تھے، وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ تجہیز تکفین تو اہل بیت کر رہے ہیں، ہم جا کر مسلمانوں کے اس انتشار کو ختم کریں، اس لیے وہاں وہ تشریف لے گئے اور بعد میں آئے۔ اب یہ مشورہ ہوا کہ پیغمبر کو غسل دینے کے لیے کیا کیا جائے، آپ کے لباس مبارک کو اتارا جائے۔ تو اچانک جو ہے وہ ایک غیبی آواز آئی کہ پیغمبر کے پیراہن مبارک کو اتارا نہ جائے، اسی پیراہن کے ساتھ اسی لباس میں غسل دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو اسی لباس میں غسل دیا گیا۔ غسل کس نے لیا؟ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے بیٹے فضل اور قسم، اور حضرت اسامہ شریف کے ایک شقران غلام تھے، وہ شریف، یہ حضرت شریف ہوئے وہ غسل میں۔ غسل دینے کے بعد 3 چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا اور پھر آپ کا لباس مبارک وہ اتار دیا گیا۔ کفن جب دیا گیا تو جو آپ کا پیراہن تھا وہ اتارا گیا اور اس میں 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر سے یہ روایت سنی ہے کہ نبی کا انتقال جس جگہ پر ہوتا ہے اس کو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی ارشاد پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب دیکھیے پیغمبر کے غسل کا مسئلہ کیسے حل ہوتا، پیغمبر کے دفن کا مسئلہ کیسے حل ہوتا، پیغمبر کے جنازے کا مسئلہ کیسے حل ہوتا۔ اس کے لیے ایک فیصل چاہیے تھا جو فیصلہ کرتا، صدیق اکبر نے وہ فیصلے فرمائے۔ تو ان کے اس ارشاد کے بعد پھر آپ کی چارپائی کو تھوڑا آگے کیا گیا اور جہاں آپ کا بستر تھا اس جگہ پر قبر مبارک کو کھولا۔ کھولنے کے بعد
کھولنے سے پہلے ایک اور اختلاف ہوا. تو اختلاف یہ ہوا کہ جو اہل مدینہ تھے وہ کہتے تھے کہ لحدی قبر بنے گی، جو مہاجرین تھے وہ کہتے تھے کہ شقی قبر بنے گی. کیونکہ اہل مکہ وہ شقی قبر کہتے ہیں کہ قبر کھول کر قبلے کی دیوار کی طرف اندر ایک سرنگ سی بنائی جاتی ہے، خلا بنائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ شقی قبر ہے، اس میں میت کو لایا جاتا ہے. اور لحدی جیسے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ چکور قبر ہوتی ہے. تو پھر جب یہ آپس میں خلاف ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ جو ہے وہ شقاق تھے، یعنی شقی قبر بنانے والے تھے. ابو طلحہ انصاری یہ لحدی قبر بنانے والے تھے. ان دونوں کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ دونوں یہاں تشریف لائیں، اور فیصلہ یہ ہوا ان میں جو پہلے آ جائے گا وہ قبر کھول دی. حضرت ابو طلحہ پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے پھر پیغمبر کی قبر لحدی بنائی. اور پھر تفصیلات کو انشاءاللہ دوسرے موقع پر عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.